تو اپنے گھروں میں شرعی پردہ ہم نافذ کریں. اختیار کے باوجود شرعی پردہ نافذ نہ کرنا اللہ سے بغاوت ہے. اپنے گھر میں جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے بچوں کے کپڑوں پر جاندار کی تصویریں ہیں. اب بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو خلاف شرع لباس پہنایا ہوا ہے. یہ آستینیں جناب، یہ بالکل ہاتھ کھلے ہوئے آستینیں ہے ہی نہیں، اور ان کی کپڑوں پہ تصویریں بنی ہوئی جاندار کی، اور بچیاں چھوٹی ہیں پھر بھی بچپن سے ہی ان کو ایسا مشروع لباس پہنائے کہ اسی کی عادت پڑے. اسکارف بھی نہیں پہناتے کتنے، تو بچپن سے ہی اچھے پردے داری والا لباس پہنائے. ایسے بچوں کو بھی پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے اور ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی نہیں، بال بھی انگریزی کٹے ہوئے. یہ بچے بھی بڑوں کا ایکس رے کرتے ہیں، بڑوں کے باطن کا بچوں کے ذریعے بھی ایکس رے ہوتا ہے، کیونکہ بچے تو ماتحت ہیں، وہ خود سے تھوڑی کوئی جا کے نائی کے پاس ایسے برگر کٹ بال کٹوا رہے ہیں. ہم کٹوا رہے ہیں نا ان کے، ہمارے باطن کا ایکس رے ہو رہا ہے. جب یہ قلب سلیم کی ایک علامت یہ ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی فکر کرے، اولاد کے حلیوں سے، ان کے تربیت سے جیسی کی گئی ہے، اور ان کے اقوال سے، افعال سے، بہت ساری چیزوں سے ان کے والدین کے باطن کا، اخلاق کا ایکس رے ہوتا ہے. اختیارات کے استعمال سے بھی ایکس رے ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ کیا ہے. تو ہم خود بھی ولی اللہ بنے، اپنی اولاد کو بھی ولی اللہ بنائیں. یہ نہیں کہ خود دین کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن بچوں کا ہوش ہی نہیں ہے. بچے جہنم میں جا رہے ہیں، باپ جنت میں جا رہا ہے. کیا حال ہے؟ ہمارا شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ بچے اندیشہ ہے آخرت میں شکایت کریں والدین سے کہ تم نے ہمیں خوب بوٹیاں تو کھلائیں، خوب کھانے تو زبردست کھلائے، لیکن اس جہنم کی طرف جو ہمیں اب لے جایا جا رہا ہے، اس جہنم سے ہمیں بچانے کی کوئی فکر نہیں کی، ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں نہیں لے گئے، ہمیں تقوی نہیں سکھایا، شریعت سنت کی تعلیمات ہمیں نہیں بتائیں. آج اس وجہ سے ہمیں جہنم کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، یہ ہے اصل کامیابی. تو ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں. جاندار کی تصویریں ہو گھر میں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں باجا ہو، باجے میں سے کسی قسم کا باجا ہو، تو فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں. تو سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے حالت کو شریعت سنت کے مطابق بنائیں. حلیہ ہمارا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، تو اپنے ہم حالت کو درست کریں، اپنے لباس کو درست رکھنا چاہیے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکوں کا لڑکیوں کا جو آپس میں محرم نہیں ہے، نامحرم ہیں، ان کا آپس میں کھیلنا، بچے بچیوں کا کھیل کود کرنا، اس سے عقل میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، بے حیائی بھی پیدا ہوتی ہے. عقل میں بھی خرابی آتی، بے حیائی بھی پیدا ہوتی. تو بچپن سے اپنے گھروں کا نظام ہم شریعت اور سنت کے مطابق بنائیں، اپنے گھروں میں شرعی پردہ نافذ کریں. بچپن کا علم بہت پختہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا ہو جائے گا تو پھر سیکھ جائے گا. ارے بھائی بچپن سے ہی سکھانا ہے، بچپن سے ہی نمازی بنائیں بچوں کو، بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرائیں.